کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو فرصتوں میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن اصل اذیت اس سے پوچھو جسے فرصتوں میں بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس سے بڑی اذیت ایک اور ہوتی ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو یاد کروانے پر بھی یاد نہیں آتے، اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنا مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتا ہے، چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کے انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے کسی ایک کے راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بس اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن اور دوسرے پل میں منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکار لوں تو کہتا ہے حاضر ہو میرے بندے، حاضر ہو۔ میں سوچتا ہوں بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ یار ایسی تو ماں بھی نہیں ہوتی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم بھی غلط ہو سکتے ہو۔ تم انسان ہو اور تم ہی ہر بار ہر معاملے میں صحیح ہو یہ ضروری تو نہیں، کیونکہ جب تک تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرو گے تم کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ہم سبھی انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی سب مل جائے گا تو تمہیں اس بات پر کیسے یقین ہو پائے گا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ مخلص رہیں گے تو تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم کو آگ پر اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم، موسیٰ اور یونس نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا تھا۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کے ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کسی کو جو دیا ہے اس پر حسد مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا لیا ہے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ کبھی کبھی زندگی بہت بے معنی لگتی ہے، بے حد مصروفیات کے باوجود لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں اپنا وجود بالکل اکیلا لگتا ہے، اپنے اندر کے دیے ہوئے تمام پچھتاوے سانپ کی طرح ڈسنے لگتے ہیں، اور دل چاہتا ہے انسان سب کچھ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی بھی نہ ہو، نہ کوئی انسان، نہ پچھتاوے، نہ درد، نہ تکلیف،
اور نہ ہی یادداشت۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ اور رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، روز حشر میری اور میرے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتا ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کو رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت ہے، اسے دور چلے جاؤ، کوسوں دور چلے جاؤ۔